الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آیت نمبر 168 سے لے کر 171 سورہ البقرہ. سب سے پہلے ان آیات کا ما قبل سبق کے ساتھ ربط. اس رکوع سے پہلے والے رکوع کی سے پہلی آیت و الہکم الہ واحد سے لے کر جتنا ہم نے کل کے سبق تک پڑھا تھا اس میں اللہ کی توحید کا بیان تھا اور اللہ کی توحید پر دلائل تھے اور پھر ساتھ تخویف اخروی تھی کفار کے لیے. توحید کا بیان تھا اور ساتھ اس پر کیا ذکر کیے گئے تھے؟ دلائل. پھر کل کے سبق میں تھی تخویف اخروی، ڈراوا تھا. قیامت کے دن یہی لوگ جنہوں نے اپنے غلط مقتدا بنا رکھے ہیں یہ اپنے مقتداؤں سے برات کا اعلان کریں گے، اور جب ان کے مقتدا ان سے برات کا اعلان کریں گے تو مقتدی کہیں گے ہمیں ایک بار دنیا میں لٹا دیا جائے، ہم بھی اب ان سے ایسے ہی برات کریں گے جیسے آج انہوں نے ہم سے کیا کر دی ہے؟ برات کر دی ہے. آج کا جو سبق ہے اس سے شرک فعلی کی اقسام ذکر کی جا رہی ہیں. شرک فعلی کو ذکر کیا جا رہا ہے. ان میں ایک عنوان ہے تحریمات لغیر اللہ اور دوسرا عنوان ہے نذور لغیر اللہ. شرک فعلی کا بیان ہو رہا ہے اور اس میں دو عنوان ہیں. ایک ہے تحریمات لغیر اللہ، اس کی میں اردو میں بے شک لکھ لیں،
ایسی چیزیں جو اللہ کریم کی طرف سے حلال تھیں لیکن انہوں نے اپنے معبودوں کے نام پر وقف کر کے اپنے اوپر ان کو حرام کر دیا. تحریمات لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا. دوسرا عنوان ہے نیازات لغیر اللہ، حلال مال میں سے غیر اللہ کے نام کی نظر دینا، ان کی نیاز دینا. لکھ لیے جی. یہاں سے شرک فعلی کا بیان ہے اور دو چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں. ایک ہے تحریمات لغیر اللہ، چیز اصل کے اعتبار سے حلال ہے، انہوں نے غیر اللہ کی طرف منسوخ کر کے اس کو اپنے اوپر کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے. دوسری چیز ہے نیازات غیر اللہ، کہ ہے تو وہ چیز اللہ نے پیدا کی تھی، اب حق یہ تھا کہ یہ اللہ کے نام پر ہی دی جاتی، لیکن انہوں نے یہ حلال چیزیں اپنے معبودوں کے نام پر کیا کر دی ہیں؟ نیاز کر دی ہیں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اس آیت کا شان نزول ہے مشرکین مکہ کا وہ عمل جب وہ اپنے جانوروں کو بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، ان جانوروں کو اپنے معبودوں کے نام پر کیا کر دیتے تھے؟ چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے اب ان سے ہر طرح کا انتفاع ہمارے اوپر کیا ہو چکا ہے؟ حرام ہو چکا ہے. نہ ہم ان کا گوشت استعمال کریں گے، گوشت ہم پر حرام ہے، دودھ ہم پر حرام ہے، سواری ان پر کرنا ہم پر حرام ہے، ان کے کسی بھی قسم کا ان سے انتفاع لینا اب ہم پر کیا ہو چکا ہے؟ حرام ہو چکا ہے. اللہ پروردگار عالم نے اس آیت میں ان کی مذمت کرتے ہوئے کہا جب تم تحریمات لغیر اللہ کرتے ہو تو یہ چیز تم پر کیا ہو جاتی ہے؟ یہ کرنا تمہارے لیے حرام ہے. ایسا نہ کرو. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جن چیزوں کو اللہ نے حلال پیدا کیا ہے، جو چیزیں طیب ہیں، تمہیں اپنے اوپر ان کو حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے. کلو، بلکہ اس کو کیا کرتے رہو؟ کھاتے رہو. یہاں سے لے کر آیت نمبر 172 تک یہ پہلا عنوان ذکر کیا جائے گا. تحریمات لغیر اللہ، شرک فعلی کا ایک جز، ایسی چیز جو اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ حلال ہے، انہوں نے اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ کر اس کو اپنے اوپر کیا کر لیا ہے؟ حرام کر لیا ہے. یہ عنوان چلے گا آیت نمبر 172 تک. آیت نمبر 173 سے لے کر جہاں رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 176 پر، یہاں تک دوسرا مضمون ہوگا نیازات غیر اللہ. ہے تو چیزیں جو پیدا کی ہیں وہ کس نے کی ہیں؟ اللہ نے کی ہیں. اب ان چیزوں کو منت کے اعتبار سے، نظر کے اعتبار سے، نیاز کے اعتبار سے دینا ہے تو کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر دینا ہے. اس کا بیان آئے گا انما حرم سے لے کر آیت نمبر 176 تک. اب شان نزول بھی آپ کے ذہن میں آ گیا کہ مشرکین مکہ کچھ جانور اپنے اوپر کیا کرتے تھے؟ حرام. یہ حضرت ابراہیم کے نام پر ہو گیا، یہ حضرت اسماعیل کے نام پر ہو گیا، یہ لات، عزا، منات کے نام پر ہو گیا. یہ ہمارے 360 معبودوں کے نام پر ہیں، ہم نے انہیں کیا کر دیا ہے؟ وقف کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. اب ہم ان جانوروں سے کسی قسم کا کوئی انتفاع نہیں کریں گے. اللہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا جو چیز اصل کے اعتبار سے حلال ہے تمہیں اس کو حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے. حلالا طیبا، جو حلال ہے، طیب ہے، اس کو کیا کرتے رہو؟ کھاتے رہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ تو میں نے اس کا شان نزول عرض کیا. اب دیکھیے، ایک ہے حلال، ایک ہے طیب، ان دونوں میں فرق ہے. حلال اسے کہتے ہیں
جس کو اللہ پر وہ حلال حلت سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گرہ کھول دینا۔ اللہ پروردگار عالم نے کسی جانور کو حلال کر کے اس کو کھول دیا کہ اب تم اس کو کیا کر سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو۔ شرعاً جس چیز کو اللہ پروردگار عالم نے حلال قرار دیا ہے کہ یہ تم کھا سکتے ہو، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، حلال ہے۔ دوسرا لفظ ہے طیب۔ طیب کہتے ہیں اس چیز کو کہ شریعت میں حلال ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پاکیزہ بھی ہو، وہ مرغوب بھی ہو، وہ کھانے کے قابل اور کھانے کے لائق بھی ہو۔ طیب، حلالاً طیبا۔ اللہ پروردگار عالم نے کئی جانور ایسے ہیں جن کو اصل کے اعتبار سے کیا پیدا کیا ہے، حلال، جیسے بکری لے لیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن کو اصل کے اندر اللہ نے کیا پیدا کیا ہے، حرام، جیسے خنزیر لے لیں، سور لے لیں آپ۔ اب جو چیز حلال ہے اس کو کھاؤ گے اور جو چیز حرام ہے اس سے کیا ہو جاؤ گے، رک جاؤ گے۔ لیکن حلال میں کبھی کبھار ایسی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ جو اپنی اصل کے اعتبار سے تو حلال ہوتی ہیں، لیکن بندے کے کسی فعل کی وجہ سے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ چیز ہے تو حلال، گائے حلال ہے، سب چیز حلال ہے، لیکن اگر شریعت کے مطابق ذبح نہ کی جائے تو یہ حلال چیز بھی بندے پر کیا ہو جاتی ہے، حرام، وہ بھی اسی کے زمرے میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے جانور کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے اس کو تکبیر پڑھ کے ذبح تو کر دیا، لیکن وہ تھا چوری کا کیا ہوا جانور، تو وہ بھلے اللہ نے اصل میں حلال پیدا کیا ہے، ذبح بھی شریعت کے مطابق کیا گیا ہے، لیکن اب یہ مال کسی کا تھا، چوری کیا ہے، لہذا یہ بھی حلال کے زمرے میں شامل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایسا مال کھا لیا کہ جس کے ساتھ کسی کا حق متعلق تھا، جڑا ہوا تھا، اگرچہ وہ مال فی نفسی ہی تو حلال ہے، لیکن کسی کا حق کھانے کی وجہ سے اب وہ چیز بھی بندے پر کیا ہو گئی ہے، حرام ہو گئی ہے۔ اس کی بہت مثالیں اور قرآن مقدس میں اس کی بڑی مذمت ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ناجائز طریقے سے کسی بھی انسان کا مال نہ کھاؤ۔ اور طیب کا معنی ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، کہ وہ ہو شریعت کے قاعدے کے مطابق حلال۔ اب اس کی آپ نے حلال کی ساری صورتیں لینی ہے، وقت کم ہے، ہم نے اپنے سبق تک پہنچنا ہے۔ جتنی بھی حلال شکلیں، آپ کو ایک کام ذمہ لگایا گیا اور آپ اس کو احسن طریقے سے کر رہے ہیں، تو پھر تو وہ آپ کی آمدنی حلالن اس حلال میں شامل ہو گئی جس کو اللہ نے اصل کے اعتبار سے کیا کیا ہے، حلال کیا ہے۔ لیکن آپ نے اگر اس کو احسن طریقے سے اس امر کو بجا نہیں لائے تو وہ چیز اب اصل کے اعتبار سے حلال تھی، لیکن آپ کی اس سستی نالائکی کی وجہ سے وہ چیز بھی کس میں شامل ہو گئی ہے، حرام میں شامل۔ بڑی شکلیں ہیں اس کی۔ مال فی نفسی ہی حلال ہے، روپیہ حلال ہے، جتنے مرضی روپے ہوں وہ سب کے سب فی نفسی ہی اللہ نے کیا کیے ہیں۔ لیکن رشوت کے طور پر لے لینا، سود کے عوض کسی سے مال لے لینا، اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اصل کے اعتبار سے حلال ہیں، لیکن اس بندے کے اس عمل کی وجہ سے وہ چیز کیا ہو گئی ہے، حرام ہو گئی ہے۔ طیب صرف حلال ہونا ضروری نہیں چیز کا، بلکہ وہ کھائے جانے کے قابل بھی ہو، مرغوب بھی ہو، بہتر بھی ہو، صاف بھی ہو، ستھری بھی ہو، وہ چیز کیا کرنی چاہیے، استعمال کرنی چاہیے۔ جیسے اب مچھلی پانی کے اندر جو ہے وہ مر جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ اب باہر نکل کر آ جائے تو آدمی اسے کیا کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، لیکن کئی بار پڑی رہنے کی وجہ سے اس کے اندر اسمیل پیدا ہو جائے، خراب ہو جائے، اب وہ بندہ اگر چیز کھائے گا تو وہ بھی بیماریوں کا کیا بنے گی، سبب بنے گی۔ اب یہ آ کر مری تو باہر ہے، فی نفسی حلال ہے، لیکن یہ طیب نہیں ہے، تو تمہیں حلال کھانا ہے طیباً، اور کیا کھانا ہے، طیب کھانا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم اللہ کی ان حلال چیزوں کو
اللہ کی ان طیب چیزوں کو شیطان کے نقش قدم پر چل کر اس کے پیچھے لگ کر کبھی بھی حلال اور طیب چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ جو جانور تم نے غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہیں یہ فی نفسی ہی کیا ہے؟ حلال۔ یہ جانور جو تم نے غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہیں یہ فی نفسی ہی طیب ہیں، لیکن اب یہ چیزیں حرام جو تم نے کی ہیں یہ اللہ نے حرام نہیں کی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم اصل میں چلے ہو کس کے نقش قدم پر؟ شیطان کے نقش قدم پر، تو تم نے حلال اور طیب کو کیا کر دیا ہے؟ حرام۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان کے پیچھے نہ چلنا اس لیے کہ وہ واضح تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ یہ آ رہا ہے اگلے پاروں میں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اس نے اللہ پروردگار عالم کو کہا تھا اس انسان کی وجہ سے آپ نے مجھے جنت سے کیا کیا ہے؟ نکالا ہے۔ اب قسمیں کھائی تھی اس نے، اور اس نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں ان کے اعتقاد، میں ان کے اعمال اور میں ان کے معاملات، میں ان کی معیشت و معاشرت کو ایسے بگاڑوں گا کہ اللہ تو کبھی بھی اپنے بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس لیے یہ تمہارا واضح کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اللہ کی جو حلال کردہ چیزیں ہیں انہیں کبھی بھی تم اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ یہ چیزیں صرف ان مشرکین میں نہیں تھی، یہ چیزیں آج ہمارے اندر بھی کیا ہے؟ موجود ہیں۔ وہ بھی جن بتوں کے نام پر دیتے تھے، یہ بت کبھی انبیاء ہوتے تھے، انبیاء کے بت تھے، اور یہ اولیاء اور صلحاء کے کیا تھے؟ بت تھے۔ آج بھی اگر کوئی جانور چھوڑ دیا گیا، حضرت ڈاکٹر اسرار مرحوم نے ہندوستان کی مثال دی ہے ہندوؤں کی، اور دے کر کہا کہ میں نے خود وہ جانور دیکھے ہیں کہ ان جانوروں کے کانوں میں کٹ لگا دیتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے معبودوں کے نام پر ہو گیا ہے، اب نہ اس پر سواری کرتے تھے، نہ اس کو کھاتے تھے، نہ اس کا دودھ پیتے تھے، اور کہتے تھے اب اس سے نفع اٹھانا ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب یہ چیز آج بھی موجود ہے۔ یہ ہاں بالکل ایک ہی کلر کی، گاؤں میں لوگ آتے تھے، وہ لوگ جو کھلاتے تھے، ڈالتے تھے، بالکل وہ کسی کے کھیت میں جائیں تو کوئی ممنوع نہیں، کوئی ممنوع نہیں ہے۔ وہ کسی کا مال کھا جائیں کوئی ممنوع نہیں، کوئی عام آدمی ان کا دودھ نہیں نکال سکتا۔ جی وبال آ جائے گا اللہ کا، ان کو کھیت سے نکالا تو کہیں ہمارے کھیت اجڑ نہ جائیں، کہیں یہ نہ ہو۔ تو یہ سارے جو تصورات ہیں یہ آج کے زمانے میں بھی کیا ہے؟ موجود ہیں۔ جی یس سبحان اللہ۔ جی تو یہ جو حلال اور طیب کی بات کہی جا رہی ہے یہ حکم ہمارے لیے آج بھی ہے، اور یہ قیامت تک کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو اپنی اصل کے اعتبار سے حلال ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں بھی انہیں کیا کیا جاتا ہے؟ حرام کیا جاتا ہے۔ آپ کی سوسائٹی، آپ کے معاشرے میں یہاں بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر کوئی خاص چیز پڑھتے ہیں لوگ، اور پڑھ کر کہتے ہیں کہ اب یہ عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ بھائی یہ چیز حلال تھی، آپ اسے حرام کر سکتے نہیں۔ اور کئی چیزیں ایسی ہیں ہمارے ہاں کہ وہ خاص دنوں کے اندر کچھ ورود لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر اس کے اوپر دم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مردوں کے لیے تو حلال ہے لیکن عورتوں پر یہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ کئی بار ہم چھوٹے تھے، گاؤں میں سامنے کسی نے وہ قصہ پڑھوایا تو وہ لڈو گھر میں آئے تو ظاہری بات ہے بچے تھے ہم چھوٹے، بڑی ضد کی کہ ہم نے بھی کیا کرنے ہیں؟ کھانے ہیں۔ تو وہ جہالت تھی تو کہ نہیں یہ مرد گھر کا استعمال نہیں کر سکتے، یہ کھا سکتی ہیں تو صرف کون کھا سکتی ہیں؟ عورتیں۔ بھائی صدقہ لے۔ جی تو وہ
جو اسے کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی ہاں، کہ صدقہ جو تم نے لانا ہے تو وہ صرف بلیک جانور ہی لے کے آنا ہے، کالا، ہاں وہ اس طرح کی مرغی لے کے آنی ہے، وہ اتنی ہی طرح کا لے کے آنا ہے نا۔ تو یہ ساری جو جانور ہیں اللہ نے کہا یہ ہے کہ مطلقاً تم اپنے مال سے صدقہ دو، تم اپنے جانوروں سے کیا دو، یہ نہیں کہا کہ کالے کا ہی صدقہ دینا، چٹے کا صدقہ نہیں ہوتا۔ یہ ایسی چیز، یہ جہالتیں آج بھی ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ ہاں جی، لیکن یہ ان کا قاعدہ ہے، ہمارا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ آپ یہاں وائٹ لائیں، بلیک لائیں، جو مرضی لائیں، یہاں قبول ہے۔ اور یہ فرض کیجیے انہوں نے صدقہ کیا، بکرا کیا، اب بہت ساری میجورٹی ایسے ہیں کہ صدقہ ہم نے کیا، سید جو ہیں ان کے اوپر صدقہ جو ہے وہ ایسا صدقہ، اگر ویسے نفلی صدقہ کیا ہو تو وہ جو ہے وہ کھانا چاہیں تو میں یہاں پہ کوئی بھی سید نہیں، میں بھی نہیں، نہ آپ، میجورٹی جو ہے وہ انکار کر دے گی، یہ نہیں۔ ایک گھر میں رہا، میں نے ان کا بجلی کا بل دیا، میں سمجھا پورا ہو گیا، پیچھے کچھ پیسے بعد میں بل آیا، اس میں 10 روپے کے قریب دینے، میں نے کہا انہوں نے کنڈکشن ملے، میں نے کہا دے دو، بہت بڑا صدقہ۔ ان کے نزدیک کسی کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے، جی آپ کو ہے ہمارا بہت بڑا وہ صدقہ جو ہے، وہ کہتے ہیں کسی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اب وہ لوگ جو صدقہ نہیں کھا سکتا، وہ اس کے لیے اس کا مطلب یہ کہ اس کو مارنا چاہیے، اس کو مسکرانا نہیں دکھا، چہرہ مسکراتا میں تو مولانا ان تمام خرافات کے چلنے میں ہوں، کہتا ہوں یہ ہندوؤں کی سکی خالہ کے بیٹے جی، ہاں مسلمان، نسب تو صحیح پتا ہوں۔ کلوا مما فی الارض حلالا مطلب ہے کہ سارے کام ہی ہندوؤں والے، اس میں سے کھاؤ جو حلال ہے، طیب، اور کیا ہے طیب۔ تو یہ چیزیں یہ نہیں ہے کہ صرف ان میں موجود تھی، یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں، اور یہ جیسے ان کے لیے انشاءاللہ آ رہا ہے اگلے سبق میں، زندگی رہی تو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اصل کے اعتبار سے حلال ہیں، لیکن غیر اللہ کے نام پر دینے کی وجہ سے یہ کیا ہو چکی ہیں، یہاں آئیں گے تو آپ پڑھیں گے۔ غیر اللہ کے نام پر جانور وقف کر دیا، بعد میں کسی نے بتا دیا، توبہ کر لی کسی عالم کے کہنے کی وجہ سے، اس بندے کی تو توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر مختص ہو چکا تھا، اس کی توبہ کے بعد بھی وہ حلال نہیں ہونا، اور اس کو کاٹ کر یوں سر عام پرندوں کے لیے چھوڑنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں۔ اس کو ذبح کرو اور ذبح کر کے اسے مٹی کے اندر دفن کر دو، اسے جانوروں کے لیے بھی چھوڑنے کی اجازت، اتنا حرام ہے یہ۔ غیر اللہ کے نام پہ جی، کلو مما فی الارض حلالا طیبا۔ تو یہ چیزیں بھی آج ہیں کہ بھائی یہی کلر لانا، یہی کلر لانا، دیسی مرغی لانا، فلاں چیز لانا، یہ چیز لانا، یہ ساری چیزیں، لیکن یہاں لانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کو ایک بشارت بھی دینی ہے سبق کے بعد، تاکہ آپ لوگ ابھی سے جو ہے وہ آپ لذت اٹھانا شروع کر دیں کہ بشارت ہوگی کیا۔ جی ہاں، زکوٰۃ وغیرہ جو ہے نا، وہ جو چیزیں ہیں وہ ان کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ اگر ویسے ہدیتاً جیسے انہوں نے فرمایا کہ کسی کو کھانا کھلا دینا، وہ بھی ایک صدقہ ہی ہوتا ہے دوست احباب کو، تو اگر ایسی چیزیں ہیں تو وہ ان کو کھانے میں کھلانے میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اور ایک تھا آدمی، اس نے جو ہے وہ جانور کھا لیا کہیں سے چوری کر کے، تو اس نے بڑا پریشان ہوا،
وہ چوری کا جانور تھا، اس کے اندر سے ہر وقت میں کی کیا آتی تھی؟ آوازیں۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ میں جدھر بیٹھتا ہوں نا یہ اندر بولنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے لوگوں پر آیا ہو جاتا ہے کہ میں نے جانور کو کیا کیا ہے؟ چوری کی۔ اس کو کس نے کہا فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، وہاں جا کر دم شم کرواؤ تو یہ میں کی آوازیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ وہ کسی مولوی صاحب کے پاس گیا، مولوی صاحب نے کہا بھائی دم تو ہو جائے گا لیکن ایک عدد بکرا لگے گا، ایک عدد بکرا، وہ بھی کالے والا لگے گا، لے کے آؤ، انشاءاللہ یہ میں کی آوازیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم۔ وہ گیا، ظاہری بات ہے جو خود چوری کا کھاتا تھا وہ کھلائے گا حلال کا کہاں سے؟ وہ لے آیا، اس نے مولوی صاحب کو دیا، انہوں نے کھایا، ڈکار شکار مار دیے۔ یہ بندہ دیکھتا رہا کہ یار میرے اندر سے تو وہاں دم تو اثر کر گیا کہ میرے اندر سے میں کی آوازیں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں نے چوری کا کھایا تو میں کی کیا آ رہی تھی؟ آوازیں آ رہی تھی، اور میں نے جو ان کو کھلایا یہ بھی چوری کا، ادھر سے کیوں نہیں آ رہی؟ وہ مولانا صاحب کو ملا، اس نے کہا کہ حضرت بہت شکریہ آپ کا، میں بڑا شکر گزار ہوں کہ میں نادم ہونے سے بچ گیا ہوں، میرے اندر سے میں کی آوازیں کیا ہوگی؟ ختم۔ لیکن ایک بات میرے ذہن میں ہے، وہ میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ میں نے جو آپ کو دیا وہ بھی چوری کا تھا، آپ کے اندر سے میں کی آوازیں کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے کہا بیٹا آپ کا بکرا اکیلا تھا اور میرا بکرا جو ہے آپ والا وہ اجڑ میں شامل ہو گیا، وہ بولتا بھی ہے تو اس کی آواز باہر نہیں آتی۔ تو یہاں کوئی پابندی نہیں، ٹھیک ہے، یہاں اور بہت سے بکرے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، وہ کھاؤ جو اللہ نے حلال کہا ہے اور طیب کہا ہے۔ بس اس پہ ایک بات سن لیجیے کہ حلال کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ اگر تم نجات پانا چاہتے ہو تو 3 کام کرو۔ ایک کام یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرو، نمبر 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، اور تیسری چیز ہے کہ تم حلال کھاؤ۔ حلال کھانا اتنی اہمیت کا عمل ہے کہ اس پر نجات کی بات کہی گئی ہے، اور یہ اتنی اہمیت کا عمل ہے کہ اللہ نے انبیاء کو سورہ مومن میں کہا ہے، سورہ مومنون میں کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کی جماعت پہلے حلال کھاؤ اور پھر کیا کرو؟ نیک عمل کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اکل حلال کو پہلے اور عمل صالح کو بعد میں ذکر کر کے اشارہ کیا کہ اکل حلال ہی سے عمل صالح نکلتے ہیں، عمل صالح نکلتے ہیں، توفیق۔ اس پہ حدیث سن لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک صحابی نے پوچھا حضور سے، حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ یہ چھوٹا درجہ نہیں ہے، مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں آنے دیتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے کھانے، اپنے رزق، اپنی روزی، اپنی آمدن کو حلال کا کر لو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اور اسی حدیث کا آگے جملہ ہے، حضور نے فرمایا جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ فرق ہی ختم ہو گیا کہ حلال آ رہا ہے یا کیا آ رہا ہے؟ حرام آ رہا ہے۔ یہ ہے حرام کے نقصانات۔ بہت دفعہ بندے سے خیر کے کاموں میں سستی ہوتی ہے، تو وہاں جو اور چیزیں چیک کرنی ہے وہاں اپنے کھانے کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ چیک کرنا چاہیے۔ کھانے کا بڑا اثر ہے، مشکل ہے۔ ہاں بالکل، تو یہ ہے حلالا طیبہ۔ کیا کھاؤ؟ آ رہی ہے آمدن کہیں سے، دیکھو
یہ حلال کی ہے یا کہ حلال کی نہیں. کھانا کھا رہے ہو دیکھو یہ حلال کا ہے یا کہ حلال کا نہیں ہے. آگے دیکھیے آیت کو. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. حلال اور طیب ہمارے اندر سے تو اس کی تمیز ہی کیا ہو گئی؟ ختم. ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اگر تم سود کے اثرات سے بچنا بھی چاہو گے تو تم اس سے بچ نہیں سکتے. یہ وہ دور ہے. اچھا جی، یہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، گھر کے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. جہاں اور بہت اسباب ہوتے ہیں اولاد کے نافرمان ہونے میں، وہاں ایک سبب بڑا یہ ہوتا ہے کہ اولاد کی خوراک کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہ حرام سے پل رہی ہوتی ہے. جو اولاد ساری زندگی حرام سے پلی، سود کے پیسے سے پلی، کسی کا حق جو دبا کر رکھا تھا اس سے پلی، اب مولانا صاحب کے تعویذوں سے وہ اولاد فرما بردار بننے والی نہیں، کیونکہ وہ حرام. اللہ ہو کس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے نہیں حضور نے فرمایا کہ خیر البشر ہے بعد الانبیاء، چھوٹا درجہ نہیں ہے. انبیاء کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے. انسانوں میں اتنا بڑا درجہ ہے. تو کسی دوست نے کوئی چیز کھانے کے لیے دی اور حضرت نے وہ کیا کر لی تھی؟ کھا لی تھی. اور بعد میں اس دوست نے بتایا کہ میں زمانہ جاہلیت میں کہانت کرتا تھا تو ان لوگوں نے مجھے اب آ کر یہ کیا دیا تھا، کوئی ہدیہ دیا تھا اس کی بدولت، تو یہ وہ ہے جو میں نے آپ کو دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھا تو لیا جب پتہ نہیں تھا، پھر انگلی ڈالتے تھے منہ میں اور اس کی قے کرتے تھے، پھر پانی سے پیٹ بھرتے تھے، پھر انگلی منہ میں ڈالتے تھے. دیکھیں نا خود الٹی کرنا کتنا مشکل کام. وہ بار بار یہ عمل کرتے تھے اور کہتے تھے مجھے ڈر ہے کہیں ابو بکر کا کوئی بدن کا حصہ حرام کے لقمے سے نہ پل جائے. تب جا کر ہوتا ہے تہجد کی توفیق، اشراق کی توفیق، تسبیحات کی توفیق، نماز کی توفیق، قرآن کی توفیق، حسن اخلاق کی توفیق، ایتائے ذی القربا کی توفیق، عدل کی توفیق، احسان کی توفیق. یہ ساری توفیقیں تب ہوتی ہیں کہ جب انسان اپنے کھانے کو کیا کر لے؟ حلال کر. یہ حدیث ہے کہ پراگندہ ہے ہاں اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کی حالت ٹوٹل یہ حالت ہے کہ اس کی دعا اللہ رد نہ کرے. لیکن اللہ پروردگار عالم فرماتے ہیں بندے کیا کروں، تیرے اوپر جو کپڑا ہے اور تیرے بدن کا جو گوشت ہے یہ بنا ہی کس سے ہے؟ حرام سے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. اصل بات یہ ہے شیطان تمہیں تحریمات غیر اللہ کا حکم دے کر تمہیں جو دشمنی ہے اپنی وہ تم سے نکال رہا ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء. وہ شیطان اس پرانی عداوت کی وجہ سے وہ تمہیں حکم دیتا رہے گا بالسوء، ایسے برے اعمال کا جو عقل کے اعتبار سے بھی برے ہیں، والفحشاء اور جو شریعت کے اعتبار سے بھی کیا ہیں؟ برے ہیں. شیطان کا حکم دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ ہاتھ پکڑتا ہے یا زبان سے بول کر کہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن بندے کے دل میں دو القاء ہوتے ہیں، انسان کے دل میں کیا ہوتے ہیں؟ دو القاء ہوتے ہیں. ایک القاء ہوتا ہے شیطان کی جانب سے جسے وسوسہ کہتے ہیں. جسے کیا کہتے ہیں؟ اب سنیے گا ذرا. حضور نے فرمایا اس وسوسے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان گناہ کے کاموں میں مصلحت اور فوائد تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. کر گناہ رہا ہے اور گناہ کے کام میں کیا تلاش کر رہا ہے؟ مصلحت، فائدے تلاش کر رہا ہے. یہ وہ ہے کہ انما یامرکم بالسوء. شیطان اس کے دل میں کیا کر چکا ہے؟ القاء کر جو وہ وسوسہ ڈال چکا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے جملے کو جتنا بڑھائیں اتنا کم ہے. بے پردگی دیکھ لیں، بے دینی دیکھ لیں، جی اس نظام کو دیکھ لیں، جتنی چیزیں دیکھ لیں، ہمارے ہاں گناہ کے کاموں میں لوگ مصلحت کو کیا کر رہے ہیں؟ تلاش کر رہے ہیں اور حرام کے کام کر رہے ہیں. اور شیطان یہ ہے انما یامرکم بالسوء کہ تمہیں حرام کے کاموں میں فائدے نظر آ رہے ہیں. اور ایک ہوتا ہے جناب سبحان اللہ القاء، الہام، وہ ہوتا ہے من جانب اللہ، وہ فرشتہ ڈالتا ہے مومن کے دل میں. وہ الہام ہے، وہ القاء ہے من جانب اللہ. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ
کہ سبحان اللہ نیکی کا الہام ہوتا ہے، پھر نیکی پر ملنے والے اجر کا انسان کا ذہن اس اجر کی طرف جاتا ہے، سبحان اللہ، اور انسان کا جو دل ہے یہ مکمل اس نیک عمل کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کس کی طرف سے الہام ہے؟ ہاں، جو من جانب اللہ ہے۔ تمہیں نیکی کی توفیق ہو رہی ہے، پھر نیکی پر اجر کی اوپر تمہاری نگاہیں ہیں، ہاں، اور پھر تمہارے اندر اس نیکی کے بعد تصدیق بالقلب کا تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ درجہ حاصل ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اللہ نہیں فحشاء کا حکم دیتے۔ ایک اس آیت کا شان نزول یہ بھی ہے جو آپ 8ویں پارے سورہ اعراف میں پڑھیں گے کہ مشرکین مکہ برہنے ہو کر طواف کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ ان کو کہا گیا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں نہ کہو کہ جن کو تم جانتے نہیں۔ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ فحش کا حکم نہیں دیتا۔ بھائی ہمارے ہاں بھی ناراض نہ ہو، ولایت کا جو ولایت کی معراج ہے وہ یہی سمجھی جاتی ہے جو جتنا برہنہ ہے وہ اتنا بڑا ولی ہے کہ نہیں؟ متبع سنت کو ولی ماننا اور پھر ان کو چلنا وہ تو ایک بڑی خوش قسمتی ہے نا، وہ تو ہے الہام، وہ تو القاء ہے من جانب اللہ کہ تمہیں اچھے لوگ اولیاء نظر آ رہے ہیں اور تم ان کے نقش قدم پر کیا کر رہے ہو؟ چل رہے ہیں۔ اور یہ ہے شیطان کی طرف سے کہ شیطان تمہیں فحش کا حکم دیتا ہے کہ جو آدمی نہ نماز پڑھتا ہے، نہ کبھی غسل کرتا ہے، نہ کبھی اپنے بال دھوتا ہے، پراگندہ رہتا ہے، ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے اور برہنی حالت میں رہتا ہے، یہ ہے حکم شیطان کا کہ وہ تمہیں کہتا ہے کہ یہ واقعتاً کیا ہے بھائی آدمی؟ ولی۔ آپ نے دیکھا نانگے شاہ، اور آپ ہاں جی ہاں تو یہ ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء۔ کیا آپ کو باتیں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہیں جی، انسانی عضو کے لوگوں نے نقشے بنائے ہیں، یہ ہمارے ہاں پاکستان میں ایسی درگاہیں موجود ہیں، اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر، وہ استعمال کرواتے ہیں خواتین کو اور پھر کہتے ہیں کہ تمہاری کیا ہو جائے گی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نسبت کرتے ہیں اولیاء کی طرف اور نسبت کرتے ہیں بزرگوں کی طرف، اور اس سے بھی گندی گندی باتیں ہیں جن کو کہتے وقت بھی انسان کو کیا آتی ہے۔ اور یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اردو پوائنٹ والوں نے انٹرویو نقل کیا ہے، اس جگہ پہ جا کے اور اس کے سجادہ نشین سے بات کی ہے کہ بھئی یہ کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ کلمہ گو ہے یار، یہ ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہو، اللہ نے تمہیں ان باتوں کا حکم، اللہ نے نہیں کہا کہ ایسے میرے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے نقش قدم پر چلو۔ میرا خیال ہے بات لمبی ہو گئی ہے، سبق کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگلی بات بہت اہم ترین بات ہے، اس لیے وہ اگلے سبق کے آغاز میں انشاءاللہ کر لیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا، ما قبل میں توحید کا بیان تھا، توحید پر دلائل کا بیان تھا، اور کفار کے لیے تخویف اخروی کا بیان تھا۔ آج جو سبق شروع ہوا ہے اس کے اندر شرک فعلی کا بیان ہے۔ ہاں جی، کیا بات ہے، کل ہم نے ایک اللہ والوں کو سنا، یہ ہے اللہ والوں کی پہچان، جو سب سے پہلے انسان سے وہ گناہ چھڑواتے ہیں جو گناہ انسان کے لیے اللہ اکبر ہر چیز سے زیادہ مہلک ہے۔
اور وہ ہے کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہ شرک فعلی کا بیان ہے۔ تو شرک فعلی کے بیان میں کتنے عنوان پڑے ہیں آج کے سبق میں؟ 2۔ ایک ہے تحریمات لغیر اللہ، چیز تو اللہ نے کیا کی ہے؟ حلال کی ہے، لیکن اسے غیر اللہ کے نام پر چھوڑ کر اس بندے نے اس کو اپنے اوپر کیا کر لیا ہے؟ حرام کر لیا ہے۔ دوسرا عنوان تھا نیازات لغیر اللہ، کہ بھائی چیز حلال ہے، جب وہ حلال دی اللہ نے ہے تو مشکلات میں، حاجات میں، منتیں، نظریں، منوتیاں، یہ سب کچھ اس حلال سے اگر دینی ہے تو کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر دینی ہے۔ یہ 2 عنوان ذکر کیے جا رہے ہیں اس پورے رکوع میں۔ تو پہلا عنوان آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جن کو تم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو نا، یہ چیزیں اللہ نے حلال پیدا کی ہیں، یہ حلال اور طیب کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، کلو، اس کو کیا کرتے رہو؟ کھاتے رہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے لگ کر کبھی بھی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام۔ چھوٹا درجہ نہیں ہے، سورہ تحریم ہے، قرآن کی سورت ہے، وہ پوری حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو ازواج کے گھر تشریف لے جاتے تھے، جو بندہ زیادہ شادیوں کا شوق رکھتا ہے اسے تو یہ واقعہ پتہ ہے، کیونکہ وہ حضور کی یہ بات بہت یاد رکھتا ہے کہ حضور کے نکاح کیا تھے؟ زیادہ تھے۔ تو حضور عصر کے بعد چکر لگاتے تھے، تو ایک محترمہ کے پاس حضور کیا کرتے تھے؟ ذرا زیادہ رک جاتے تھے، اور وہ حضرت کو کیا پلاتی تھی؟ وہ پانی پلاتی تھی۔ اما عائشہ اور باقی لوگوں نے کہا بھائی کدھر رہتے ہیں آپ؟ کیونکہ میاں صاحب تو پھر سب کے کیا ہوتے ہیں؟ میاں صاحب تو برابر ہے نا، استاد تو ادھر ہے، پیر صاحب تو خانقاہ میں ہے، ہاں، باس تو آفس میں ہے نا، گھر تو سارے برابر ہے بھائی۔ تو وہ پوچھا آپ کدھر رہتے ہیں؟ کدھر اتنی دیر؟ ہاں سب ہمارے پاس اتنا کدھر رہتا؟ وہ مجھے نا وہ شہد وہ پلاتی ہیں تو اس وجہ سے میں۔ اچھا، تبھی ہم کہیں نا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی کیا آ رہی ہے؟ وہ آ رہی ہے۔ پھر سب سے پیارے لب، سب سے پیاری زبان اور سب سے پیارا منہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، ہر وقت اللہ سے ہم کلام ہونا۔ تو حضور نے فرمایا یہ آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا بس آئندہ کے بعد میں نے شہد کو اپنے اوپر کیا کر دیا ہے؟ حرام کر۔ آپ انداز دیکھیں قرآن کا، لفظ کتنے سخت ہیں۔ یا ایھا النبی لما تحرم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کر دیا ہے؟ ما احل اللہ لک، جس کو اللہ نے آپ کے لیے کیا کیا؟ اگلا لفظ سنیے گا، تبتغی مرضات ازواجک، تبتغی چاہتے ہیں آپ، مرضات ازواجک اپنی بیویوں کی رضا، اور آپ کر رہے ہیں ہماری حلال چیز کو اپنے اوپر حرام۔ دیجئے کفارہ، اور ہماری حلال کو حرام کرنے کا اختیار آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ جب نبی نہیں کر سکتا تو یہاں کون سا بندہ کر سکتا؟ ہاں، اس میں فرق ہے۔ ایک چیز آپ کو تبھی پسند نہیں ہے، ایک سبزی آپ کو پسند نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، ہاں تو وہ نہیں کھاتے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو سمجھتا حلال ہے کہ اللہ نے پیدا حلال کی ہے، نہیں کہ مجھے پسند نہیں میں نہیں کھاتا۔ یا ایھا الناس کلوا، دیکھیے جی طرح۔ اور دوسری بات ایک تو یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں، اللہ کے عذابات سے نجات چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کھانا ہوگا؟ حلال، اور اپنے بچوں کو بھی کیا کھانا ہوگا؟ کھلانا ہوگا حلال۔ ایک حدیث سن لیجئے، سبحان اللہ، لطف لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے عمدہ جو مال ہے نا وہ خرچ کرنا، وہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، جہاد میں۔ سب سے عمدہ مال یہ ہے جو جہاد میں کیا کیا جائے؟ خرچ کیا جائے۔ رات ہم ان ساتھیوں کے ساتھ تھے تو وہ تازہ ویڈیو آئی ہے بیچاروں کو، تو انہوں نے کوئی آدمی شہید کیا ہے اسرائیلیوں نے، اور پھر اس آدمی کی میت دی ہے ان لوگوں کو، فلسطینیوں کو، اور وہ بیچارے وہ میت کو اٹھا کے جا رہے تھے جنازے کے لیے، بہت جم غفیر تھا، انہوں نے اس میت کے ساتھ جو ہے نا وہ بم رکھا تھا، جیسے لوگ بیچارے اٹھا کے جا رہے تھے وہ وہیں پر جو ہے وہ پھٹا، اور جس کی وجہ سے وہ جتنے شرکاء تھے بیچارے میت اٹھا کر لے جانے والے، ان میں اکثر لوگ شہید ہو گئے، کسی کا ہاتھ نہیں تو کسی کا پاؤں نہیں تو کسی کا کچھ نہیں۔ یہ تازہ مال۔ تو سب سے عمدہ مال یہ ہے کہ راہ خدا میں کیا کیا جائے؟
خرچ کیا جائے. لیکن اگلی بات سنیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی عین حلال کما کر لے کر جاتا ہے اور اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے, حضور نے فرمایا راہ خدا میں خرچ کرنے والے سے بھی اللہ اس کو اجر زیادہ دیتے ہیں. جو اپنی بیوی بچوں کو کیا کھلاتا ہے؟ حلال. کپڑے آئے تو دیکھو تو صحیح نا کپڑے دیے کس نے, اس کا کام کیا ہے؟ وہ تو ختم ہو گئے جانچ پڑتال کرنے والے. کراچی کے بہت بڑے عالم تھے علامہ بن نوری, ان کے پاس آدمی آیا, اس نے کہا حضرت یہ مال رکھ لیں. تو حضرت نے فرمایا میرے مدرسے کا سال کا خرچہ کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. حضرت نہیں یہ آپ پھر بھی رکھ لیں. نہیں میرے پاس میں نے زیادہ. کیا یار لوگ تھے وہ کہ بھئی کسی سے امانت لینی ہے تو جگہ پر خرچ کرنا بھی ہمارا کیا ہے؟ حق ہے. نہ کر سکے تو ہم بھی پکڑے جائیں گے کیا. کہا اس آدمی نے حضرت آپ دیکھ نہیں پا رہے یہ کتنے نوٹ ہیں. اس زمانے میں بریکس بھرا ہوا تھا اس کا. تو اس نے کہا حضرت آپ دیکھ نہیں رہے یہ کتنے نوٹ ہیں. تو اس نے پھر حضرت کو کہا اچھا اگر آپ کو نہیں چاہیے, عقیدت تھی نا حضرت سے, جانتا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ نہ کسی ادارے میں اپنی شاخ میں بھیج دیں, کسی اور عالم کو دے دیں آپ. اللہ اکبر. حضرت نے فرمایا مال تیرا ہے اور خرچ میں کرتا پھروں, تو لے جاؤ جا کے خود جاؤ, مجھے ضرورت نہیں نہ میں کسی کو دیتا ہوں. اس نے حضرت کو کہا حضرت آج کے زمانے میں اتنے نوٹ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو حضرت نے آگے سے بول کر کہا اگر دینے والا کوئی نہیں ہوگا تو ٹھکرانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اور اس میں یہ جاتے ہیں کراچی والے نا, اس مدرسے میں تم داخل ہو جاؤ. ہم تو نہیں ہوئے لیکن سنا ہے لوگوں سے اب داخل ہونے کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں. نہیں سمجھے بات میں نے بڑی گہری کی ہے, ان کو سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا ابھی تک میں بنوریا میں داخل نہیں ہوا لیکن کراچی والوں سے مل کر اب وہاں جانے کے امکانات روشن ہو رہے ہیں. اب سمجھ آئیے گا. ان کو تو جلدی سمجھنا چاہیے کیونکہ اب اشارت بھی ہم نے سنا دی. تو کہتے ہیں کہ اس میں داخل ہو جاؤ نا, داخل ہو جاؤ, داخل ہو جاؤ, گیٹ سے اندر داخل ہو جاؤ. ایک روحانیت کھینچتی ہے انسان کو اپنی طرف. وہاں طرف آپ کو دیکھیں, وہاں کا نظام دیکھیں, عجیب کہتے ہیں. تو پھر جنہوں نے ساری زندگی حلال کھایا ہو, طالب علموں کو حلال کھلایا ہو اور مسند پر حلال کھا کے بیٹھے ہوں, اللہ ان کے نشانات قدموں کے چھوڑے ہوئے اللہ انہیں بھی باعث برکت بنا دیتا ہے. تو یہ ہے حلال کھانے کی اہمیت. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو گناہ میں فائدے نظر آ رہے ہیں, گناہ میں مصلحتیں نظر آ رہی ہیں, آپ سمجھیں کہ آپ کو اللہ کا حکم نہیں ہے کہ شیطان کیا کر رہا ہے؟ القاء کر رہا ہے. ترجمہ دیکھیے, یا ایھا الناس کلوا, یا ایھا الناس, اے لوگو کلو, کھاتے رہو, مما فی الارض, جو کچھ زمین میں, حلالن, جو حلال ہے, طیباً, پاکیزہ بھی ہے, مرغوب بھی ہے, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, نہ پیچھے چلو شیطان کے قدموں کے, انہ لکم عدو مبین, اس کی علت یہ ہے کہ وہ واضح تمہارا. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء, انما بے شک سوائے اس کے نہیں, یأمرکم وہ ڈالتا ہے تمہارے دلوں میں وسوسے, بالسوء ایسے گناہوں کے جو عقلاً بھی برے ہیں, والفحشاء اور شرعاً بھی کیا ہے, برے ہیں. عقلاً بھی برے ہیں اور شرعاً بھی کیا ہے, برے ہیں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور تم کہہ رہے ہو اللہ کی ذات پر ایسی باتیں جن کو تم بھی نہیں جانتے ہو, جن کو تم بھی, یہ انشاءاللہ آئے گا. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ. ہمارے ہاں بھی بہت سے برے اعمال کیے جاتے ہیں اور برے عمل کرنے والا کہتا ہے کہ بھائی اللہ نے ہمیں کرنے کا کیا دیا, حکم دیا ہے, اللہ یہ کرنے پر راضی ہے. اللہ کریم کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.